الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کو شمار کرانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا احساس کرانے کے بعد اور انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک جن آرام میں، جن آسائش میں انسان زندگی گزارتا ہے، یا جو آرام اور جو آسائش اسے میسر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کو شمار کروانے کے بعد ایک مسلمان کو، ایک مومن کو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام یہ شمار کروایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مسلمان بنایا. اور یہ اللہ رب العالمین کا وہ فضل، وہ کرم اور وہ احسان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی پیدائش سے لے کے موت تک اس بات کے شکر میں رہے اور اس بات کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مسلمان بنایا، تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا ہمیں مسلمان بنانا، اللہ رب العالمین کا ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر انسان زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ زندگی تو اس کو کم پڑ جائے گی، لیکن اس کا شکر کما حقہ ادا نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے تمام ادیان کو، تمام مذاہب کو اور تمام دینوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ بات بیان فرما دی قیامت تک کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے دربار میں پسندیدہ دین، قابل قبول دین، قابل عمل دین صرف اور صرف اسلام ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. اور ایک جگہ بیان فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں اس طرح حاضر ہو کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پیش کرے، یا اسلام کے علاوہ وہ کسی اور دین کا دعوے دار یا ماننے والا ہو، فلا يقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری حج کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن باطل تم سے مایوس ہو چکا ہے،
جتنی تدبیریں، جتنی سازشیں، جتنی تیاریاں اور جتنی مکاریاں باطل کر سکتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف اور اسلام کے خلاف، وہ کر چکا۔ اب اس کے بعد کوئی راستہ اس کے پاس نہیں بچا، اس کے پاس اب کوئی تدبیر نہیں بچی، اس کے پاس اب کوئی سازش نہیں بچی۔ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی وہ اس بات سے مایوس ہو چکے کہ ایک مسلمان کو اسلام سے پھیر دیں، وہ مایوس ہو چکے اس بات سے کہ کوئی مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو اور وہ اس کلمے کا انکار کر دے۔ فرمایا آج کے دن باطل اور کافر تم سے مایوس ہو چکا، فلا تخشوہم واخشون، چنانچہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنے سارے انعامات ذکر فرمانے کے بعد اسلام کے انعام کو اور اسلام کے احسان کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اب ہم اور آپ جس مرحلے کے اندر، جس شعبے کے اندر، جس ملک کے اندر یا جن حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے کس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی پتھروں کی عبادت کر رہا، کہیں کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کہیں کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کہیں کوئی سانپ اور بچھو کی عبادت کر رہا ہے، کہیں کوئی درختوں کی عبادت کر رہا ہے، کہیں کوئی دریاؤں کی عبادت کر رہا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہوں تک کی لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ اس بات پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کا جتنا احسان مانیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جتنے زیادہ سجدے کریں اس بات کے انعام کے لیے، اس بات کی شکر گزاری کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی غیر کے در پر یا اپنے علاوہ کسی کی چوکھٹ پر جھکنے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب بھی ہمیں جھکایا، اپنے در پر جھکایا، اپنے گھر پر لا کر جھکایا اور اپنی چوکھٹ پر ہمارے سجدے کو لا کے ڈال دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا انعام اور بڑا احسان ہے۔ اس لیے کہ نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس یا تو خود وہ نعمت نہ بچے یا کسی ایسے انسان کو دیکھے کہ جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ آنکھوں کا احساس، آنکھوں کی نعمت کی قدر انسان کو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ یا تو اللہ نہ کرے اس کی آنکھیں چلی جائیں یا پھر وہ کسی اندھے کو دیکھے، کسی نابینا کو دیکھے، اس وقت اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی شکل میں کتنی بڑی نعمت مجھے دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی انسان کو مصیبت میں دیکھے، پریشانی کے اندر دیکھے، حالات کے اندر دیکھے تو ایک دعا پڑھے، اور یہ دعا انسان اپنے دل میں پڑھے، اپنے من میں پڑھے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی نابینا ہے، کوئی ہاتھوں سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے یا کسی بھی طرح کوئی انسان معذور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی کہ انسان کسی کو دیکھ کر، کسی پریشان حال کو دیکھ کر دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا رکھا جس مصیبت کے اندر آج تم مبتلا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات کے اوپر مجھے فضیلت عطا فرمائی، بہت ساری مخلوقات کے اوپر مجھے بڑائی نصیب فرمائی۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات پر ابھارا ہے، اس بات کی تلقین کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھنجھوڑ کر بتایا ہے کہ تم مسلمان ہو اور تمہارا پروٹوکال، تمہاری خاصیت، تمہارا اعزاز اور تمہاری شناخت یہی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ جو شخص مسلمان ہے، جو شخص اپنے آپ کو ایمان والا بتا رہا ہے، اسے اپنے ایمان والا بتانے پر فخر بھی ہونا چاہیے۔ اسے یہ کہنا چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔
جب تک ایمان والا اپنی زندگی کے اندر اسلام سے خوش نہیں ہوگا یا اسلام سے راضی نہیں ہوگا یا ایمان سے راضی نہیں ہوگا، وہ اعمال پہ کسی طرح تیار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ عمل تبھی ہو سکتا ہے، بات تبھی مانی جا سکتی ہے، فرما برداری تبھی ہو سکتی ہے جب کہنے والے کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ کوئی بڑا انسان کسی کو حکم دے رہا ہے کسی چھوٹے کو، وہ چھوٹا بات تبھی مانے گا جب اس بڑے کی عظمت اس کے دل کے اندر ہو۔ وہ بڑا اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کی ماں ہو سکتی ہے، اس کا استاد ہو سکتا ہے، اس کا چچا ہو سکتا ہے، اس کا ماموں ہو سکتا ہے، یا پڑوس کے کوئی بڑے ہو سکتے ہیں، محلے کے خاندان کے کوئی بڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ انسان بڑوں کی بات تبھی مانے گا جب اس بڑے کی عظمت اس کے دل کے اندر ہوگی۔ اگر اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی ربوبیت کا اعلان اگر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا، ہم اللہ کی بات نہیں مان سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ گر کی بات سکھلائی، یہ طریقہ بتلایا، اور ہم اس بات پہ ارادہ کریں، عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے، ہم اس کو اپنے معمولات کے اندر لیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلایا کہ ایمان والوں کو 3 بول یا 3 جملے یا 3 سینٹنس بولتے رہنا چاہیے، اس کا مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے، اور دل و دماغ پر اس کا استحضار رہنا چاہیے، اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ اس بات کا تصور رہنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جملہ کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اس بات سے خوش ہوں، مجھے اس بات میں اطمینان ہے، میں اس بات سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانوں۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اس بات سے میں راضی ہوں اور اس بات کا میں اعلان اور اقرار کرتا ہوں۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ یہ 3 چیزیں یا یہ 3 جملے یا یہ 3 سبق ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر اتارنا ہے، ہمیں ہماری زندگیوں میں اس کا مذاکرہ کرنا ہے، اور ہمیں ہماری زندگیوں میں اس کی کوشش کرنا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ میرے عزیزو، جب اس بات کا تصور ہمارے دل و دماغ میں ہوگا، جب اس بات کو ہم ماننے والے ہوں گے، جب اس بات کو ہم قبول کرنے والے ہوں گے، تو پھر اعمال کے اوپر آنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان عمل 2 ہی وجہ سے کر سکتا ہے، یا تو کہنے والے کی عظمت اس کے دل میں ہے، کہنے والے سے محبت اسے ہے، یا پھر یہ ہے اسے کسی بات کا ڈر ہے کہ اگر یہ کام میں نہیں کروں گا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں باتیں بیان فرما دی، اس لیے فرمایا تقویٰ جو کہا جاتا ہے، تقویٰ کہتے ہی اس بات کو کہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کا ڈر، دونوں چیزیں انسان کی اپنی زندگی کے اندر ہوں۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان کام کرے، اور اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ اگر نہ کرا میں نے یہ کام، اللہ رب العالمین میری پکڑ فرمائے گا، اس وجہ سے انسان کام کرے۔ دوسری کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو عمل کے اوپر ابھار دے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے اسلام جیسے عظیم الشان دولت ہمیں عطا فرمائے، اسلام جیسے عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائے، وہیں اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہمیں ہماری زندگی کو پرکھنا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کے اندر کون کون سے ایسے مراحل ہیں، کون کون سے ایسے حالات ہیں جہاں پر اسلام کو غالب رکھا ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم نے اسلام کو مغلوب رکھا ہے۔ یہ ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کی آج بات بالکل واضح ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح سے باطل اسلام پر حملہ کر رہا ہے، کون سی ایسی فیلڈ ہے، کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے اسلام کے اوپر حملہ نہ ہو رہا ہو۔ اور صرف حملہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ بات بڑی تلخ ہے، ہم روز مرہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کے اندر اسلام سے محبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے،
مسلمانوں کے اندر جو ایمان کا جذبہ، وہ جو اسلام کی اہمیت، وہ جو اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ، وہ جو اسلام غالب رہے، یہ تصور جو ایمان والے کے لیے ہونا چاہیے، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ارتداد کی جو شکلیں ہیں، یعنی ارتداد کی کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ارتداد یعنی دین کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ دینا۔ اگر ہم اس کی شکلیں دیکھیں، علماء اکرام فرماتے ہیں، حالات پر نظر رکھنے والے مفکرین فرماتے ہیں، اور تحقیقات کی بنیاد پر اس بات میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ 4 طرح کے ارتداد کی 4 شکلیں آج مسلمانوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہم اس بات کا محاسبہ کریں کہ ہم کس شکل کے اندر ہیں۔ اگر ہم ان 4 میں سے نہیں ہیں تو اللہ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ کا بے انتہا شکر ہم ادا کریں کہ الحمدللہ ہم ان 4 میں سے ایک میں بھی نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے ان 4 میں سے کہیں نہ کہیں ہم ہیں، کسی نہ کسی شکل کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ طلّہ کر کے، اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کر کے اس شکل کو چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے، عمومی طور پر یعنی پوری امت محمد علیہ السلام کا جائزہ اگر لیا جائے تو 4 شکلیں امت کے اندر موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ بات بیان نہیں کری جائے تو بات چھپ جائے گی، یہ نہیں کہ بات چھاپی نہیں جائے تو بات چھپ جائے گی، یہ نہیں کہ مذاکرے نہیں کرے جائیں گے تو بات چھپ جائے گی، ایسا نہیں ہے کسی بات کو بیان نہیں کیا جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، 4 ارتداد کی شکلیں مسلمانوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اسی لیے افریقہ کے ملک کے بہت بڑے عالم دین، اللہ کرے ان کی بات غلط ہو، لیکن ان کا اندازہ ہے، انہوں نے جو تحقیقات کری ہے مسلمانوں کے اوپر، وہ جو انہوں نے ریسرچ کری ہے، وہ جو نتیجہ انہوں نے پیش کرا، اللہ کرے وہ غلط ہو، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایسا لگ رہا ہے، آنے والے وقتوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں سے اسلام کو چھوڑنے کی سونامی آنے والی ہے۔ جو آج مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آیا، وہیں کسی بڑے کا حکم آ گیا، کسی ذمہ دار کا حکم آ گیا، کسی چودھری کا حکم آ گیا، کسی دادا بہادر کا حکم آ گیا۔ انسان اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اپنے پاؤں سے رون دیتا ہے۔ تو ہم مطالعہ کریں کہ ہم ان 4 میں سے کہاں پر ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز تو وہ چیزیں جو مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے اور باطل نے پروپیگنڈا کر کے، باطل نے پلاننگ کر کے اور اپنے سارے ذرائع ابلاغ استعمال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ چیزیں کٹرتا کی طرف بلاتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو بہت زیادہ سخت بنا دیتی ہیں اسلام کی۔ فرمایا کہ سب سے پہلا طبقہ تو وہ ہے جو ان چیزوں کو خیرآباد کہہ رہا ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر پردہ ہے، حجاب ہے، قربانی ہے، جہاد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ بڑی سخت ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ عورتوں کو پردے میں قید کر دیا جائے، اسلام تو بے زبان جانوروں پر چھری چلانے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو قتل و قتال کی بات کرتا ہے۔ پہلی چیز تو وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ان چیزوں سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ہم ذرا محاسبہ کریں ہمارے ان بچوں کا جو کانوینٹ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا وہ بچے جو دینی تعلیم سے بالکل دور ہیں، ان کے بول سنیں، ان کے جملے سنیں جو والدین کو کہہ رہے ہیں پاپا آپ تو بیکورڈ ہو۔ اگر وہ کہہ رہے بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ، اگر وہ کہہ رہا ہے، والد کہہ رہا ہے کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لو، اگر والد بیٹی کو کہے بیٹا اسکارف اور ردا لگا کر باہر نکلو، پاپا آپ بیکورڈ ہو، یہ سنے ہوئے جملے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر سنے جا رہے ہیں، ہماری اولاد یہ جملے کہہ رہی ہے، ہمارے بچے یہ باتوں کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ بیکورڈ ہو، آپ پرانے خیال کے۔ یہ وہ بچے جو مسلمان ہیں، جنہوں نے مسلمان ماں اور باپ کی گود میں پرورش پائی ہے، جو پیدا ہوئے جن کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی گئی ہے،
جن کا عقیقہ کرا گیا ہے، جن کا اسلامی نام رکھا گیا ہے، اور اگر لڑکا ہے تو اس کی ختنہ اور سنت کرائی گئی ہے، یہ ان بچوں کے بول ہیں۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ پہلا طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اسلام میں جو کٹرتا والی چیزیں ہیں، جو سخت چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، غور کریں کہ دوسرے طبقے کے اندر تو ہم نہیں ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اسلام کی اور مسلمانوں کے جو عام حالات ہیں، عام اعمال ہیں، جو اسلام کی شناخت اور مسلمانوں کی پہچان ہے، ان کو چھوڑ رہا ہے۔ اب یہ عام اعمال اور عام شناخت کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ وہ کون سے اعمال ہے جس کی وجہ سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ فرمایا وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ شریعت و سنت کی پابندی ہے، وہ چہرہ مہرہ ہے، وہ لباس ہے، وہ گھر کا ماحول ہے، وہ اخلاقی تعلیم جس کے ذریعے سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ آج مسلمان اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آج ایمان والوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان ایسا نظر آئے، کسی غیر کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پہچانا نہ جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان کے بول ہیں، یہ ایمان والے کے بول ہیں کہ میں کسی غیر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو پتہ نہ چلے، پہچانا نہ جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ انسان اسلام کو چھوڑا ہے، یا تو پھر وہ ناستک ہو رہا ہے جو کسی مذہب کو نہیں ماننے والا، یا پھر یہ ہے وہ کسی دوسرے مذہب کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے بات یہ ہے کہ ہم اگر کہیں پر کوئی اسلام قبول کرتا ہے، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے تبصرے کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ رہا ہے تو مسلمان خوش ہوں۔ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ جب میدان جہاد میں جاتے تھے، وہ میدان جنگ میں جاتے تھے، اور 3 آپشن اور 3 تجاویز رکھتے تھے کہ اگر تم یہ کر لو، یہ کر لو یا یہ کر لو، ان میں پہلی چیز ہوتی تھی تم اسلام قبول کر لو۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو ہر طرح کی تمہیں آسانیاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو اگر صحابہ اکرام کی دعوت کے بعد کوئی شخص بھی کفار کے جمگھٹے میں سے نکل کر، ان کے لشکر میں سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ جاتا تھا تو مسلمان تکبیر کا نعرہ اللہ اکبر بلند کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں آ رہا ہے تو اس پر خوش ہوا جائے، اس کا اعلان کیا جائے کہ الحمدللہ آج ایک شخص ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بات بیان فرمائی کہ علی، تمہارے کہنے سے ایک شخص بھی اگر ہدایت پر آ جائے، تمہارے کہنے سننے سے ایک شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بہت خوش ہونے کی بات ہے کہ انسان مسلمان ہو رہا ہے، دائرہ اسلام میں آ رہا ہے۔ لیکن کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ایک مسلمان پیدائشی مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر کی طرف جا رہا ہے؟ ہم رپورٹس دیکھ لیں، عالمی میڈیا کی خبریں دیکھ لیں، ہندوستانی میڈیا کی خبریں دیکھ لیں، لوگ تیزی کے ساتھ کوئی آریہ سماج میں جا رہا ہے، کوئی عیسائی ہو رہا ہے، کوئی بودھ ہو رہا ہے، کئی لوگ جمگھٹے کے جمگھٹے، جماعت کے جماعتیں، گھروں کے گھر اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بس اس علاقے کے اندر ہے جہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ہم تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ذرا ہم محاسبہ کریں، ذرا نکل کر دیکھیں، ذرا پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں کہ امت میں کیا چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کی بنیاد پر لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں اور علل اعلان چھوڑ رہے ہیں، کورٹ میں جا کر رجسٹریشن کرا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو تیاگ دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اسلام سے نہ پکارا جائے، آج سے ہمارا یہ نام ہے، یہ دھرم ہے، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے۔ اور یہ بہت تیزی کے ساتھ میرا عزیزو ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے بات نہ کریں تو یہ بات ڈھک جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں،
سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والا ماحول پیدا کریں، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی دینی تربیت کری گئی، ایکسپیکشن کی الگ بات ہے، افواج الگ ہیں، ہزاروں میں ایک آدھ ہو تو معاملہ الگ سمجھ میں آتا ہے، عام طور پہ یہ ہو رہا ہے جو ہماری بچیاں غیروں کے چنگل میں جا رہی ہیں، جو ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، شادی بیاہ کر رہی ہیں، علی الاعلان اسلام کو خیرآباد کہہ رہی ہیں، ان کی پوری لائف کو دیکھ لیا جائے، ان کی پوری زندگی کا تجزیہ کر لیا جائے، پیدائش سے لے کے اس کے جوان ہونے تک کتنا اس کو دین سکھایا گیا، کتنا اسے اسلام بتایا گیا، کتنا اسے پردہ حجاب بتایا گیا، کتنی اس کی تعلیم و تربیت کری گئی۔ آج عالم یہ ہے، بڑی تلخ بات ہے لیکن افسوس کا مقام ہے، 10-10 سال کی بچیاں، 11-11 12-12 سال کی بچیاں، ان کے چہرے اور ان کے سر پر اسکارف نہیں ہے۔ وہ بچیاں جو کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد بالغ ہو جائیں گی، ذرا تصور کریے آج جو بچی نابالغ ہے، آج 11-12 سال کی بچی ہے، بلوغیت ایک دم سے آتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی سواگت ستکار ہوگا کہ یہ بچی بالغ ہونے والی ہے، یا یہ بچہ آج ظہر کی نماز میں بچی نابالغ ہے، ہو سکتا ہے عصر میں بالغ ہو جائے، آج رات کو بچی یا بچہ سویا ہے، ہو سکتا ہے صبح اٹھے تو بلوغیت ہو جائے۔ یہ بچی جو 11 یا 12 سال کی بچی ہے، اگر یہ بچی اپنے سر پر اسکارف نہیں ڈال رہی ہے، کل کوئی اچانک بالغ ہو گئی، 1-2 منٹ بعد بالغ ہو گئی، 1-2 گھنٹے بعد یہ بالغ ہو گئی، اب بتائیے اس کو پردہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ دین کی تربیت نہیں کری گئی، بچپن سے نہیں سکھایا گیا۔ 11-12 سال کی بچی ہے، 13 سال کی بچی ہے، 14-14 سال کی بالغہ بچی ہے، ابھی تو یہ چھوٹی ہے، یہ جملے بولنے کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور اتنی زیادہ پختگی کے ساتھ دین اسلام کو چھوڑتی ہے کہ پوری دنیا اس کے ساتھ اس کے خلاف ہو جائے کہ بیٹا تم واپس اسلام میں آ جاؤ، چاہے امام مسجد چلے جائیں، رفاہی کام کرنے والے لوگ چلے جائیں، اس کے اساتذہ چلے جائیں، اس کے والدین چلے جائیں، اس کے گھر کے بڑے چلے جائیں، خاندان کے بڑے چلے جائیں، سب کو ٹھوکر مار دیتی ہے، سب کو لات مار دیتی ہے، نہیں مجھے فلاں کے ساتھ رہنا ہے۔ ذرا تصور کریں، غور کریں ان کی زندگیوں کے اندر کہ ہم نے دین کتنا سکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں تمہیں کمر سے پکڑ کے جہنم کی جانب سے کھینچ رہا ہوں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ ہم نے اگر ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا نہیں کیا، اگر بچے کو بچہ بول کر چھوڑ دیا، ابھی تو بچہ ہے، واقعی ابھی بچہ ہے، لیکن آج کا بچہ کل کا بڑا ہوگا، آج کی بچی کل کی عورت بنے گی۔ اگر ہم نے بچپن سے اگر اس کی دینی تربیت نہیں کری تو اللہ کی قسم کو یہ سونامی جو آنے والی ہے یا یہ ارتداد کی جو ہوا پھیل رہی ہے ہم نہیں روک سکتے۔ ہمارے پاس صرف اور صرف یہی ذریعہ ہے اور صرف یہی چیز ہے کہ ہم ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں، ہم ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنائیں، ہم ہمارے گھر کے اندر بچوں کو سکھائیں کہ یہ اسلام ہے، اور ایسا اسلام کے لیے پختہ کر دیں اور ایسا اسلام کے لیے مضبوط کر دیں کہ دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائیں لیکن بچہ یا بچی اسلام چھوڑنے پر راضی نہ ہو، کیونکہ بہت سارے جہاں ایک طرف ارتداد کی ہوا ہے، بچیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ جانا ہے، یہ ارتداد کی ہوا ہے، وہیں کئی ایسے کیس ہیں اور کئی ایسے واقعات ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی پاؤں پھسل گیا کسی بچی یا بچے کا، لیکن جہاں اس کو بتایا گیا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا، لیکن فرمایا اسلام سب سے پہلے۔ ایسے واقعات بھی ہیں الحمدللہ، اگر ہم ان کی زندگیوں کے اندر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بچے اور بچی کو شروع سے اسلام سکھایا گیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سکھائی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشہور و معروف واقعہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ ہم سوچیں یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کی اولاد کے اندر نبی، اتنی بڑی ہستی، اتنے جلیل القدر نبی یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے منظر کشی کری اور فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے نبی علیہ السلام کیا آپ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا، جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ یعنی وہ مکالمہ کیا آپ نے سنا؟ فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
آج بچوں کو توحید سمجھانا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام سے زیادہ مقدس ہو گئے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں. میں نے اپنی اولاد کو یا میں نے اپنے گھر کے بچوں کو صبح فجر سے لے کے رات کو عشاء تک کتنی بار یہ جملہ کہا کہ بیٹا اسلام سب سے اہم ہے. میں نے کتنی بار سکھایا ان کو کہ بیٹا چاہے جیسے حالات آ جائیں اسلام نہ چھوڑنا. بیٹا ساری چیزیں ایک طرف ہیں لیکن اسلام ایک طرف ہے. ہم اپنی ذات کا مطالعہ کریں. ہم نے ہر چیز سکھائی، سماج میں کیسے رہنا ہے، مہمان آئے تو کیسا طریقہ ہونا چاہیے، ہم کہیں مہمان بن کے جائیں تو کیا ہونا چاہیے، ذرا پڑھائی کا تمہارا بتاؤ، رپورٹ کارڈ تمہارا بتاؤ، اسکول کی ڈائری تمہاری بتاؤ، کیا تم نے لکھا کیا نہیں لکھا. ایک ایک چیز ہم پوچھتے ہیں ان سے. کبھی ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ تمہارے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں کیا ہے؟ کبھی ہم نے ان سے سوال کیا کہ بیٹا اسلام سب سے اہم ہے یا دیگر چیزیں اہم ہیں؟ اس کا جواب تم ہمیں دو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا تجزیہ کرا جائے، اس کا اگر رزلٹ نکالا جائے تو تعداد بڑی کم آئے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی. انبیاء اکرام علیہ السلام کے بیٹے یک زبان ہو کو انہوں نے بات کہی. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ابا جان آپ بے فکر رہیے، ہم عبادت کریں گے آپ کی، آپ کے خدا کی اور آپ کے والد کے خدا کی، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہم کریں گے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، جو مختصر سی زندگی ہمیں دی ہے، اس کے اندر ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام کو سب سے آگے رکھیں. ہم تعلیم و تربیت کے اندر اپنی تربیت، اپنے اہل خانہ کی تربیت کے اندر اسلام کو سب سے آگے رکھیں. اور چاہے جیسے حالات آ جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اسلام سے کسی حال دستبردار نہ ہو. اور جہاں اسلام کی بات آئے، اسلام کے خلاف کوئی بات آئے، اسلام ہی کی بات کو اہمیت دیں. اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہی بات کو اہمیت دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.